آپ یہ جاب کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ سامنے بیٹھے شخص کے کیے سوال پہ اس کا دل چاہا اس کو کھری کھری سنا دے، لیکن وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، جاب کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے دو ڈوک اور ترش لہجے میں دیے جواب پر نہ چاہتے ہوئے بھی حذیفہ علیم نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا تھا، اور اس بار اس کے حلیے پر بھی غور کرنا ضروری سمجھا، جو عام سے لباس میں بنا کسی سنگھار کے پر اعتماد بیٹھی تھی۔ یہ اعتماد کہیں سے بھی اس کی شخصیت پہ زام کا نہیں تھا، شاید وہ حالات سے بری طرح ستائی ہر خوف سے زائل کر چکی تھی۔ آپ کو جاب کی ضرورت ہے یا پیسوں کی؟ نہ جانے کیوں وہ اس کا تلخ لہجہ برداشت کر گیا تھا، ورنہ تو اس کی اتنی ہائی ایجوکیشن تھی اور نہ ہی وہ حلیہ جو اس جاب کے پہ پورا اترتا۔ پیسوں کی، بنا تمہید باندھے جواب آیا۔ آپ جانتی ہیں آپ کا اکیڈمی ریکارڈ اتنا شاندار ہے کہ آپ اسکالرشپ پہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس سے بہترین جاب بھی۔ حفصہ نے خاموشی سے لب کاٹتے آنسوؤں کو اندر انڈیلا، شاید واقعی بھوک ذلت کا دوسرا نام تھی، وہ سوچ کے رہ گئی۔ چلیں ایک ڈیل کرتے ہیں، کچھ دو کچھ لو۔ حفصہ نے اس کی گہری ہوتی مسکراہٹ سے لب بھینچے، یعنی یہ بھی گھٹیا مرد نکلا جو سوچ رہا ہے کہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے پیسوں کے بدلے عزت کا سودا کروایا جائے، لیکن اگلے پل اس کے جواب نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ مس حفصہ، آپ یہ بریسلٹ مجھے دے دیں اور اس کے بدلے آپ کو آپ کی منہ مانگی قیمت ادا کے ساتھ یہ جاب بھی دوں گا۔ اس بے تکی بات پہ حفصہ نے اپنی حیرانگی پر قابو پاتے مسکراتے کہا، اگر میں نہ دینا چاہوں تو کہتے وہ ہنسا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بریسلٹ کھینچنے کے انداز میں اتار چکا تھا۔ تو مجھے اپنی چیزیں واپس لینا آتی ہیں، اور وہ جسے سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ السلام علیکم، عباد اللہ نے حال میں داخل ہوتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شکر ہے تم آ گئے، وہ اس کا ماتھا چومتے بولی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ عباد اللہ کے استفسار پر وہ اب تک کے حالات اسے بتانے لگی۔ جوں وہ سن رہا تھا، پیشانی پہ سلوٹیں واضح ہو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ایک ہفتے کے بعد آپ ان حالات کو مجھے بتا رہی ہیں۔ اسے گولی لگی، آپ نے مجھے فوراً یہ بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ عباد اللہ کا لہجہ دھیما ہونے کے باوجود سنجیدہ اور سچ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تمہیں یوں پریشان کروں، تمہارے نانا سب دیکھ رہے تھے۔ شمائل بیگم شرمندہ ہوتے وضاحت دے رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں مجھ سے اتنی بڑی باتیں چھپایا کرے گی۔ کیا میں اس قدر گیا گزرا بیٹا ہوں؟ اس کی خفگی جیسے دور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شمائل بیگم نے تڑپ کر اپنے ہونہار بیٹے کی جانب دیکھا، جس نے ہمیشہ ان کا سر بلند کیا تھا، چاہے وہ خاندان تھا، تعلیمی میدان یا زندگی کا کوئی بھی معرکہ۔ عباد اللہ، تم تو میرے فرمانبردار بیٹے اور دنیا کے سب سے بیسٹ بیٹے ہو، میں تو… لیکن عباد ان کی بات کاٹ چکا تھا۔ آپ کچھ بھی نہیں کہیں گی امی، مجھے امید نہیں تھی۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ بیگم صاحبہ، چھوٹی بی بی نے پھر کھانے سے انکار کر دیا۔ نظر جھکائے کھڑی ملازمہ کی آواز پر شمائل بیگم نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ عباد اللہ نے سوالیہ نظروں سے ماں کی جانب دیکھا۔ میں وہی جا رہی تھی کہ کچھ خفا سی ہے، پتہ نہیں جب سے حادثہ ہوا الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی ہے۔ آپ کی لاڈلی کو میں دیکھتا ہوں، کہتے وہ روم کی جانب بڑھ چکا تھا۔ سونی، پکاری جانے والی آواز پہ سونیا مسکراتی پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی، جہاں کنزا ہاتھ میں 2 بیگز تھامے اس کی جانب آ رہی تھی۔ آج اس کے کالج میں کنسرٹ تھا، جہاں مشہور سنگر نے پرفارم کرنا تھا، ساتھ ہی ڈرامہ انڈسٹری کی مشہور اداکارہ بھی انٹری تھیں، اس لیے آج اسٹوڈنٹس اس وقت معمولی سے کم نظر آ رہے تھے۔ جو بھی تھے اکثریت کلر ڈریس میں تھی۔ جس کے ساتھ تم آئی ہو یہ حسین ہے نا؟ یار حسین تو واقعی بہت ڈیشنگ ہے، کنزا بھی اس کے ساتھ چلتی بولنے لگی۔ یقیناً وہ اسے کالج سے اندر آتے دیکھ چکی تھی۔ پچھلے سال سے سونی کی باتوں میں اکثر حسین کا ذکر ہوتا تھا، جو اپنی اکلوتی دوست کنزا سے کرتی تھی، کیونکہ جب سے وہ کالج میں آئی تھی اسے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری حسین کے ہی ذمہ تھی، جو اس کا تائازاد ہونے کے ساتھ ساتھ واحد اکلوتا کزن تھا جس سے وہ کافی حد تک اٹیچ تھی۔ ہاں، وہ حسین بھائی ہی تھے، سونیا نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کنزا مزید کچھ کہتی، ان کے پاس سے گزرتی 2 لڑکیاں آپس میں سرگوشی کرتے بولیں، لیکن آواز اتنی ضرور تھی کہ آخری بات سونیا اور کنزا نے بآسانی سن لی۔ یار میں نے ابھی تک اس سے پیاری لڑکی نہیں دیکھی، اس کی پلکیں اور آنکھیں دیکھو، اف کیا آنکھیں ہیں۔ کنزا کی بھی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ دونوں آگے بڑھتی، ان میں سے ایک لڑکی سونیا کو مخاطب کر چکی تھی۔ آپ جانتی ہیں آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، میں نے 1-2 بار پہلے بھی آپ کو دیکھا، نہ جانے آپ میں کیا ہے، جو بھی آپ کو دیکھتا ہے وہ دوبارہ دیکھنے پہ ضرور مجبور ہوتا ہے، اور یہ میری دوست ہے،
وہ دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کرتے مزید بولی، آج انہوں نے بھی مان لیا آپ واقعی کالج کی سب سے پیاری لڑکی ہیں۔ سونیا بے ساختہ جھینک گئی۔ اس کے رخسار اس تعریف پہ سرخ ہوئے۔ وہ اکثر لوگوں سے یوں ہی تعریف سنتی آئی تھی، نہ جانے کیوں اب تک وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس تعریف پہ کیا جواب دے۔ آپ بھی بہت پیاری ہیں، سونیا بمشکل مسکراتی بس یہ کہہ سکی۔ دونوں لڑکیاں مسکراتی اب آگے جا چکی تھیں۔ یار لڑکیوں کی تعریف پہ تم سرخ ٹماٹر ہو جاتی ہو، کسی دن کسی لڑکے نے کر دی تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ کنزا محظوظ ہوتے اسے پوری طرح چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ کتنی بے شرم ہو نا تم، سونیا نے اسے گھوری سے نوازتے کہا، اور کنزا کا کہکا گونجا تھا۔ سونیا واقعی آج کل کی لڑکیوں سے بہت الگ اور معصوم تھی، کنزا یہ اچھے سے جانتی تھی۔ سونیا اور کنزا اسکول فرینڈس تھیں اور اب کالج میں بھی انہوں نے ایک ساتھ ایڈمیشن لیا تھا۔ سونیا پڑھائی میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھی، مگر اپنی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے اکثر لوگوں کی توجہ یوں ہی مرکز بنتی تھی، لیکن اسکول میں تو پھر ایک حد تک اس کی خوبصورتی کو سراہا جاتا تھا، پر کالج میں پچھلے 1 سال سے اب تک ہر ایک کا نظر کا مرکز بن چکی تھی۔ لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ سونیا اپنے کالج کی سب سے خوبصورت لڑکیوں میں سے ایک تھی، تو غلط نہیں تھا۔ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اس چیز سے بے نیاز ہوتی تھی۔ وہ نہ صرف کمگو تھی بلکہ خوش اخلاق بھی تھی، لیکن وہ خود میں مگن رہنے والے میں سے تھی۔ تبھی اس کی کالج لائف سے اب تک بس کنزا ہی دوست تھی۔ سونیا کا تعلق اچھے خاصے گھرانے سے تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے والد کی ڈیتھ اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کچھ زیادہ حساس اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والوں میں شمار ہونے لگی، جس کی دنیا صرف اس کی ماں، چند دوست، کزن تک محدود تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ چھوٹی سی لڑکی کس بڑے امتحان کا مقابلہ کرنے والی ہے۔ امی امی، وہ پرجوش سے امی کو آوازیں دیتی بولی، گھر کے اندر آئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ آج انٹرویو تھا نا، کیا خوشخبری مل گئی؟ بیٹی کی آواز سن کر وہ فوراً کمرے سے باہر آئی۔ ہاں امی، ابو کہاں ہیں؟ میں مٹھائی بھی لائی ہوں۔ اس خوشخبری کو سناتے وہ ابو کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ابو، مجھے جاب مل گئی ہے، کہتے وہ آگے بڑھتی ابو کو خود سے جانے لگی۔ ابو ابو، اس کے لفظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ سامنے کے منظر نے کچھ دیر پہلے والی خوشی اس کے چہرے سے مٹا دی، اور اب چہرے پر اذیت، صدمہ، جانے کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ پتھر بنی تھی۔ اس کے باپ کی ساکت آنکھیں کہانی بیان کرنے کے لیے کافی تھیں۔ ابو ابو، حفصہ کی چیخوں سے سیما بیگم کمرے میں آتی وہیں ساکت ہو چکی تھی۔ دروازے پہ دستک سے وہ آنکھیں موند چکی تھی، جانتی تھی آنے والا شخص کون ہے، لیکن باہر کھڑا شخص واقعی شاید اس کا امتحان لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جو وہ سمجھی تھی کہ اس کے جواب نہ دینے پہ وہ اس کے آرام کا سلطہ چلا جائے گا۔ مسلسل دستک سے وہ اٹھ کے بیٹھتی کمنگ کہہ چکی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ نرمی سے بولا۔ وعلیکم السلام، جواب بیزاری سے آیا۔ اگر کہیں جانا تھا تو مجھے بتا دیتی۔ آپ جانتی ہیں جہاں زیب اچھا انسان نہیں تھا، اس لیے موت دے دی گئی۔